ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشیر رحمته ونذیر نقمته، سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے ہی لگائے ہوئے دسترخوان پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. ایسی ضیافت الہی کہ جس کا مقایسہ، جس کا مقابلہ دنیا کی کسی مہمانی سے نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر میزبان اس کی مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. اور جو دنیا کی ہر شے کا خالق ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کہ آسمان و زمین جس کے لیے ہے، وہ کہ جو اگر چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ خلق کر دے، وہ جو چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ ختم کر دے، وہ پاکیزہ پروردگار، وہ کریم اور لطیف پروردگار ہمیں اپنی مہمانی پر بلا رہا ہے، میزبان بن کر دعوت دے رہا ہے کہ ہے تم میں سے جو آئے اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی مغفرت کا سامان لے کر کے جا سکے. آپ کے سامنے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان صلح امام حسن علیہ السلام سے متعلق ہے. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ انفال کی 2 آیتیں، آیت نمبر 15 اور 16 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر کے آ گئے ہو. اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو، جب تمہارا دشمن خدا سے آمنا سامنا ہو، جب تم جنگ کے میدان میں دو بدو ہو جاؤ اللہ کے دشمن کے ساتھ. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، تو پھر پیٹھ نہ کرنا، پھر پشت نہ کرنا، پھر بھاگ مت جانا. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جس نے پشت کی میدان جنگ سے اور فرار اختیار کرنے کی کوشش کی اور بھاگنے کی کوشش کی. قرآن مجید 2 استثناء بیان کر رہا ہے، 2 ایکسیپشنز بیان کر رہا ہے کہ
کہ جس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی ان دو کے علاوہ بقیہ سب کو پروردگار کہہ رہا ہے فقد باء بغضب من اللہ، وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گیا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، وبئس المصیر، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ دو وجوہات ایسی ہیں، دو سبب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم میدان جنگ میں کفار کو پشت کر سکتے ہو، اور ان دونوں وجوہات کی جڑ کو اگر آپ جا کر کے دیکھیں، اس کے ریشے کو اگر آپ جا کر کے دیکھیں کہ دونوں وجوہات پھوٹتی کہاں سے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام یہ کہتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے پشت نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسلام کا بچانا اس بات میں موقوف ہو کہ پشت کی جائے، تو جس اسلام کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اسی اسلام کو بچانے کے لیے پشت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہدف اور مقصد تو لڑائی نہیں، ہدف اور مقصد جنگ نہیں ہے، ہدف و مقصد قتال نہیں ہے، ہدف اور مقصد دو بدو ہونا نہیں ہے، بلکہ ہدف و مقصد دین کا فائدہ ہے۔ جب تک دین کا فائدہ دو بدو ہونے میں ہے، جنگ میں ہے، لڑائی میں ہے، قتال میں ہے، اس وقت تک آگے بڑھنا ثواب کا کام ہے، اور جب دین کا فائدہ اس میں ہو جائے کہ کب پشت کرنی ہے، کب دوبارہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا ہے، تو دین کے فائدے کی خاطر جہاں آگے بڑھنا عبادت تھا وہاں پیچھے ہٹنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، اب سوال یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ یہ تو پھر پروردگار متعال نے بڑا ہی ایک کھلا راستہ سب کے لیے فراہم کر دیا کہ جو چاہے وہ جب بھی چاہے کہ دین کا فائدہ تھا اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، بہت سے بھاگنے والوں کو یہاں پر آسانی ہو جائے گی، بہانے مل جائیں گے کہ ہم نے تو دین کا فائدہ سمجھا اس لیے ہم بھاگ نکلے، اور بہت سے بھاگنے والے ایسے ہیں جو ویسے ہی 1400 سال سے کسی بہانے کی تلاش میں ہیں۔ تو اب قرآن مجید ان کے اس راستے کو بند کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے نہیں، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، آگے بڑھنے کے معاملے میں بھی اور پیچھے ہٹنے کے معاملے میں بھی، بلکہ رسول کی بات مانی جائے گی۔ جہاں رسول دین کا فائدہ دیکھ رہا ہوگا اور رسول آگے بڑھنے کا حکم دے گا وہاں پیچھے ہٹنا گناہ ہے، اور جہاں رسول پیچھے ہٹنے کا حکم دے رہا ہوگا وہاں آگے بڑھنا گناہ ہے۔ یعنی تم جتنا سمجھتے رہو کہ دین کا فائدہ ہے، تمہارے سمجھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یا رسول یہ سمجھے کہ پیچھے ہٹنے میں دین کا فائدہ ہے تو پیچھے ہٹنا ثواب ہے، یا وارث رسول یہ سمجھے کہ پیچھے ہٹنا فائدہ ہے تو پیچھے ہٹنا ثواب اور فائدے کا کام۔ یہ اختیار اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی یہ ایک بحث ہے مراجعین کے درمیان، فقہا کے درمیان، کہ جہاد ابتدائی یعنی ایک دفعہ ہے جہاد دفاعی۔ جہاد دفاعی کیا ہے؟ کہ کسی نے حملہ کر دیا، دشمن نے، کافر نے حملہ کر دیا، جب حملہ کر دیا تو دفاع کرنا واجب ہے۔ یہاں پر آپ کو مرجع سے پوچھنے کی، مجتہد سے پوچھنے کی اجازت، کیونکہ اگر آپ مرجع سے پوچھیں گے، مجتہد سے پوچھیں گے جب تک وہ آپ کو قتل کر چکا ہوگا، اس لیے جہاد دفاعی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ استفتاء کریں، مرجع سے پوچھیں، مجتہد سے پوچھیں، فقیہ سے پوچھیں، نہیں۔ اگر کسی نے حملہ کیا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنا اور دوسرے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ جو سوال بارہا کیا جاتا ہے کہ فلسطین کے مظلوموں کی نسبت ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس کی جس طرح سے ہو سکتا ہے ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد دفاعی کرنا بھی اور جہاد دفاعی میں مدد کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا۔ لیکن ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ جہاد ابتدائی یعنی کیا؟ مرجع حملے کا حکم دے سکتا ہے کسی سرزمین پر؟ تو یہاں پر اکثر مراجع اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، سوائے چند ایک کے جس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی علیہ الرحمہ شامل ہیں اور دوسرے چند مراجعین جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاد ابتدائی کا حکم بھی دے سکتا ہے، لیکن بقیہ کہتے ہیں کہ جہاد ابتدائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخصوص ہے امام معصوم کے ساتھ،
کیونکہ دین کا فائدہ جس طرح سے امام معصوم کی نگاہ دیکھتی ہے اس طرح سے ایک عام مجتہد اور فقیہ کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ پس اسلام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آگے بڑھنے کا حکم بھی دین کی خاطر ہے، پیچھے ہٹنے کا حکم بھی دین کی خاطر ہے۔ اور فیصلہ کون کرے گا؟ رسول کرے گا یا وارث رسول کرے گا؟ تم اپنے لیے بہانہ مت بناؤ بھاگنے کا کہ میں نے دین کا فائدہ دیکھا، نہیں، جب تم بھاگ رہے تھے تب رسول کیا کر رہا تھا؟ تمہارا کام معیار نہیں ہے، رسول کا کام معیار ہے۔ اگر رسول لڑ رہا تھا اور تم بھاگ رہے تھے تو تم گناہ پر تھے، اور اگر رسول صلح کر رہا تھا یا وارث رسول صلح کر رہا تھا اور تم آگے بڑھ کر کے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے تب بھی تم گناہ کر رہے تھے۔ یعنی رسول کی بات چلے گی اور وارث رسول کی بات چلے گی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو بہت گراں گزرا صلح حدیبیہ، بہت گراں گزرا صلح حدیبیہ، بہت گراں تھی مسلمانوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر کے مدینہ سے نکلے ہوں اور اس کے بعد جنگ کیے بغیر واپس پلٹ جائیں۔ اور جنگ سے زیادہ جو جذبہ انہیں ابھار رہا تھا وہ کیا تھا؟ کہ ہم مکہ جائیں گے، دوبارہ اپنے شہر میں جائیں گے، دوبارہ اپنے گھروں کو دیکھیں گے، دوبارہ بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ اور ایسے میں رسول اللہ نے صلح کر صلح حدیبیہ، حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ نے حکم دیا کہ اب ہم یہیں سے سر منڈوا کر کے واپس مدینہ چلے جائیں گے، اور بعد میں کسی وقت جو ہے وہ مکہ آئیں گے زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر عمرہ کے لیے تشریف لائیں۔ جب شرائط رکھنے کی باری آئی صلح حدیبیہ میں تو ایک ایک شرط ایسی تھی کہ اگر میں اور آپ بھی وہاں موجود ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہاں کا کوئی مسلمان کافروں کے پاس چلے جائے گا تو کافر اس کو واپس نہیں پلٹائیں گے، لیکن اگر کافروں کا کوئی شخص مدینہ آ جائے گا تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اسے واپس بھیجے۔ کتنی غیر منصفانہ ظاہری طور پر شرط ہے۔ یعنی اگر واپس پلٹانا ہے تو شرط یہ ہونی چاہیے کہ دونوں واپس پلٹائیں گے، اور اگر یہ ہو کہ نہیں پلٹایا جانا تو شرط یہ ہونی چاہیے کہ دونوں نہیں پلٹائیں گے۔ نہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کافر کو واپس بھیجیں، اور کفار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو واپس بھیجیں۔ اس طرح کی شرائط رسول اللہ نے قبول کر لی۔ مسلمانوں کی چیخیں نکل آئیں، بہت سے اصحاب نے وہاں پر رسول اللہ سے گلہ و شکوہ کیا، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جہاں ان کی نگاہوں کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں سے پیغمبر خدا کی نگاہوں کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیت کے ایک ٹکڑے کو تو سمجھ رہے تھے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، لیکن دوسرے ٹکڑے کو بھول گئے تھے کہ یوحا الیہ، تم پر وحی نہیں ہوتی، تمہارا تعلق آسمانوں سے نہیں جڑا ہوا، تمہارا تعلق وحی سے نہیں جڑا ہوا، یہ تمہارے جیسا بشر ضرور ہے لیکن اس کا تعلق وحی کے ذریعے سے پروردگار سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے عجیب و غریب فارمولہ دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ مت دیکھو محمد کیا دے رہے ہیں، نہیں، جو دے وہ لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن محمد کی نگاہیں اس مقام کو دیکھتی ہیں کہ جہاں تمہاری نگاہوں کی حدود نہیں ہے۔ رسول اور وارث رسول اس مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں تم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ تم ظاہری طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ شکست ہو گئی، لیکن تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ دیر پا مدت میں یہی صلح فتح کا پروانہ بن کر کے دوبارہ تمہاری طرف پلٹ کر کے آئے۔ تم نہیں دیکھ پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم غیب کو نہیں دیکھ سکتے، تم صرف شہادت کو دیکھ سکتے، تم صرف شہادت کو دیکھ سکتے، تم غیب کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نبی ہمارا غیب کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جو سورہ بقرہ کے آغاز میں مومنوں کی نشانیاں بیان کی، اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
یہ اپنے دیکھے کے مقابلے میں رسول اللہ کے اندیکھے کو فوقیت دیتے ہیں، یہ اپنی آنکھوں کے مقابلے میں رسول اللہ پر نازل ہونے والی وحی کو فوقیت دیتے ہیں۔ بہت مشہور معروف واقعہ ہے نا کہ کسی نے آ کر کے کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے، رسول اللہ کے اونٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے کوئی جو گواہی دے کہ یہ اونٹ میرا ہے؟ سب مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا تم نے بھی نہیں دیکھا، تم نے کیسے گواہی دی؟ کہ یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر اندیکھے خدا پر ایمان لا سکتے ہیں تو کیا اندیکھے اونٹ کی گواہی نہیں دے سکتے؟ یہ ایمان یؤمنون بالغیب، رسول پر یہ ایمان، اپنے رہبر و رہنما پر یہ ایمان ہے جو انسان کو سلمان و بوذر و مقداد بنا دیتا۔ بس عزیزان گرامی قدر بہت سخت تھا مسلمانوں کو، لیکن جب یہی صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور فتح مکہ کا پروانہ بن کر کے دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئی تو کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ رسول اللہ کے اس کام کی حکمت کیا تھی جو اس وقت مسلمانوں کو سمجھ میں یہی کام بعینہ فرزند رسول خدا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے انجام دیا۔ کیا کام انجام دیا؟ امام حسن مجتبی نے اس بات کو دیکھ لیا کہ میرے پاس آوان و انصار کی تعداد کم ہے، اور یہ جو آوان و انصار موجود ہیں یہ آوان و انصار بھی وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے کہ یہ آخر وقت تک دین خدا کے لیے، پرچم خدا کے لیے کھڑے رہ سکیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما سلمت الامر الیہ، خدا کی قسم میں تسلیم نہ کرتا، میں صلح نہ کرتا، الا انی لم اجد انصارا، لیکن چونکہ میرے پاس ناصر نہیں تھے، مددگار نہیں تھے، ولو وجدت انصارا، اگر میرے پاس انصار ہوتے، لقاتلته لیلی و نہاری، میں شب و روز ان کے ساتھ جنگ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نمائندہ کبھی شیطان کے نمائندے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، اللہ کا نمائندہ کبھی شیطان کے نمائندے کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا، لیکن صرف ان دو استثناء کی صورت میں کہ جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ وہ کیا؟ جب جنگ کی قدرت کو حاصل کرنے کے لیے ہو یا اپنے لشکر سے جا ملنے کے لیے ہو۔ جب امام یہ سمجھے کہ اب یہ ضرورت ہے کہ ہاتھ ملایا جائے، صلح کی جائے، دو قدم پیچھے ہٹا جائے تاکہ دوبارہ طاقت کو جمع کر کے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ ور ہو کے شیطانی پرچم کو سرنگوں اور الہی پرچم کو سر بلند کیا جائے، تو ایسے موقع پر امام کی تشخیص کے مطابق پیچھے ہٹنا بھی وہی ثواب رکھتا ہے کہ جو آگے بڑھ کر قتال کرنا رکھتا ہے، چاہے تمہاری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو امام دیکھ رہا ہوتا۔ بس قرآن مجید کہتا ہے کہ دو الا متحرفا لقتال، یعنی دوبارہ سے پیچھے ہٹے تاکہ دوبارہ سے پلٹ کر کے مزید طاقت و قوت کے ساتھ حملہ آور ہو سکے۔ امام نے دیکھا کہ نہیں، ابھی انصار نہیں ہے، انصار کی ضرورت ہے، انصار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے، قابل غور ہے کہ سنت الہی یہ ہے کہ کبھی کوئی کام انصار کے بغیر نہیں ہوگا، ورنہ اگر معجزے سے کام ہونا ہوتا تو پہلا نبی معجزے سے اسلام کا پرچم دنیا پر لہرا دیتا، کسی اور نبی کی ضرورت نہ پڑتی۔ معجزے سے نہیں ہوگا کام۔ اگر قوم منحرف ہو جائے، اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو امیر المومنین جیسا امام بھی 25 سال اپنے حق سے درگزر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بہت سخت ہے امام کے لیے، لیکن کیا کریں، انصار اگر نہ ہو، مددگار اگر نہ ہو
کیونکہ سنت قانون الہی یہ ہے کہ انصار کی مدد سے یہ کام انجام پائے گا. اسی لیے قرآن مجید حضرت عیسیٰ کی زبانی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ, کون ہے کہ جو میری مدد کرے اللہ کے راستے میں. تو جواب کیا ملا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, ہم اللہ کی مددگار. یعنی ہمیشہ نبی کو, امام کو, ولی خدا کو انصار کی ضرورت ہوتی ہے, مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے. مددگار نہ ہو تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسے فیصلے کریں کہ جس کو وہ خود بھی پسند نہیں کرتا. جس طرح امام کی اس روایت میں آپ نے دیکھا کہ امام نے کہا کہ انصار نہ ہونے کی وجہ سے میں نے صلح کی. لیکن ایک بنیادی ترین فرق کہ جو ہماری زندگی میں اور امام کی زندگی میں پایا جاتا ہے وہ کیا؟ کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مددگار نہ ہو تو نا امیدی آ جاتی ہے, لیکن امام انصار نہ ہونے کی صورت میں بھی کبھی نا امید نہیں ہوتا. رستہ ضرور بدل لیتا ہے لیکن اللہ کی طرف ہدایت کا سفر جاری رکھتا ہے. یہ بنیادی طریقہ. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں ہوا 14 معصومین کی تاریخ میں, لیکن کہیں آپ کو ایک جملہ کسی امام کا یہ نہیں ملے گا کہ کیا ہو گیا, اب کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ نا امیدی وہاں آتی ہے کہ جہاں انسان خدا کو بھول جاتا ہے. لیکن چونکہ ان ذوات مقدسہ کے مطمع نظر ہمیشہ ذات خدا رہتی ہے, تو اب یہ ذوات مقدسہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ انصار نہ ہونے سے پیچھے ضرور ہٹ جاتے ہیں, راستہ ضرور بدل لیتے ہیں, لیکن کبھی نا امیدی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ انصار نہیں ہے لیکن انصار کا پروردگار تو ہے. مددگار نہیں ہے لیکن مددگاروں کا خدا تو ہمارے ساتھ ہے. اس لیے کسی بھی وقت نا امیدی نہیں آتی. اسی لیے امام نے جب صلح کی تو کوئی نا امیدی کی کیفیت نہیں تھی کہ اب کیا ہوگا. امام کو معلوم تھا کہ میں نے طولانی رستہ لیا ہے, لیکن یہ رستہ بھی وہی پہنچتا ہے کہ جہاں سیدھا راستہ پہنچتا. رستہ دوسرا رستہ طولانی ضرور ہے, پرخطر ضرور ہے, اس رستے پر اندھیرا کچھ زیادہ ہے, لیکن پہنچے گا وہیں کہ جہاں سیدھا راستہ پہنچتا. کیونکہ امام کبھی بھی کسی بنبست میں نہیں پھنستا, کیونکہ بنبست میں وہ پھنستا ہے جس کا خدا پر ایمان نہیں ہوتا. جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بند گلی کا تصور نہیں ہوتا, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو موسیٰ کو نیل کے درمیان سے راستہ دے سکتا تھا وہ اب بھی میرے لیے اس مرحلے پر راستہ نکال سکتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ جو ابراہیم کو آگ سے نجات دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی اس مشکل سے, اس لیے کبھی نا امید نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اولیاء الہی کی صفات جو قرآن بیان کرتا ہے اس میں سے ایک بارز ترین اور واضح ترین صفت کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان پر نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. کیوں خوف و حزن کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے خوف و حزن نہیں ہوتا کیونکہ ہمیشہ معلوم ہے کہ جو مالک کل ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. جب مالک کل ساتھ ہے تو پھر خوف و حزن کس بات کا؟ جب انسان کو معلوم ہو کہ ایک بہت ہی مدد کرنے والا پاورفل شخصیت ساتھ ہے تو پھر خوف و حزن نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں جا رہے ہو, مثال کے طور پر پولیس کی موبائل ساتھ چل رہی ہو, تو دوسروں سے خوف و حزن نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ اسی موبائل سے خوف و حزن ہو کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں, لیکن دوسروں سے خوف و حزن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ایک طاقتور قوت ہے کہ جو ساتھ چل رہی ہے. جب دنیا کی ایک عادی طاقتور قوت ساتھ ہو, جب بچے کے ساتھ باپ ہو تو بچہ خوف و حزن محسوس نہیں کرتا کیونکہ دیکھتا ہے کہ کوئی بڑا میرے ساتھ ہے. جب بچے سے عمر میں کچھ سال بڑا باپ ساتھ ہو تو بچہ غم و حزن کا احساس نہیں کرتا. تو وہ اللہ کہ جس کے اکبر ہونے کی گواہی دن میں کئی دفعہ دیتے ہو, جب وہ ساتھ ہے تو پھر خوف و حزن کیوں آ جاتا ہے؟ کیوں آ جاتا ہے؟ یعنی اگر خوف و حزن آ رہا ہے اس کا مطلب کہ کہیں وہاں مسئلہ ہے. وہ جو اللہ اکبر ہے وہ واقعاً اللہ اکبر نہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ جو واجب قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت, کہتے ہیں کہ شاید اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ پروردگار جب تیرے سامنے آیا ہوں اپنی ساری دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آیا ہوں, سب کچھ پیچھے ڈال دیا, اب میں ہوں اور تیری ذات. ایسی نماز اگر انسان پڑھے, ایسی نماز اگر انسان پڑھے
تو پھر وہ مقام آتا ہے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا در سیدہ پر اور دستک دی اور کہنے لگا اے زہرا، اے فاطمہ، جلدی سے مسجد چلیے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے علی کی روح قبض ہونے والی ہے. کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا سجدے میں ہیں اور اس طرح سے تڑپ رہے ہیں جیسے ابھی انتقال کر جائیں گے. ایک دفعہ مسکرا کر کے کہا تم نے آج علی کی یہ حالت دیکھی ہے، فاطمہ ہر رات اللہ کی بارگاہ میں علی کی یہ حالت دیکھتی ہے. کہاں سے آتی ہے یہ طاقت، یہ قوت؟ جب انسان اکبر کے سامنے سر جھکاتا ہے تو دنیا کی بڑی تمام تر چیزوں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوا آگے بڑھتا ہے. پھر اس کے لیے نہ در خیبر کو اکھاڑنا مشکل کام ہوتا ہے اور نہ اس کے لیے ہاتھوں میں رسی بندھوانا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ در خیبر کو بھی اسی اکبر کے لیے اکھاڑ رہا ہوتا ہے، ہاتھوں میں رسی بھی اسی اکبر کے لیے بندھوا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. امام نے جب دیکھا امام حسن نے کہ انصار موجود نہیں ہیں تو اب طولانی راستے کا انتخاب کیا. ایک ایسا راستہ جو طولانی تھا نسبتاً، لیکن اس راستے کے نتیجے میں پہنچنا وہیں تھا کہ جہاں یہ جنگ کا راستہ پہنچتا ہے. امام نے صلح کی اور صلح میں امام علیہ السلام نے ایسی شرائط کو رکھا کہ جن شرائط کے ذریعے سے دوبارہ حاکمیت پلٹ کر کے آئے آل محمد کے پاس. اور یہ جو لوگ یہ تانا دے رہے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ گمان ایجاد ہو رہا ہے کہ علی اور علی کے بیٹے ہمیشہ حکومت کے لیے جنگ کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ، کچھ عرصہ غیر الہی قوتوں اور طاقتوں کی حکومت میں زندگی گزار کر کے دیکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ روشنی کی عظمت کیا ہوتی ہے. روشنی کا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک اندھیرا نہیں ہوتا. اندھیرا ہے جو روشنی کی عظمت کا پتہ دیتا ہے. درد ہے کہ جو سکون کی لطافت کے احساس کو بتاتا ہے. جب تک اندھیرا نہیں دیکھتے اس وقت تک روشنی کا پتہ نہیں چلتا کہ روشنی کتنی بڑی عظمت ہے. اسی لیے شاید پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لوگوں کے لیے بجلی کی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی پاکستان والوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. جب لوگ نور سے منحرف ہو جائیں، جب نور کے دشمن ہو جائیں، تو اللہ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نور کو بجھا دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے، نور کو مدھم کر دیتا ہے تاکہ تاریکی ان کو بتائے کہ کتنا بڑا نور تھا کہ جس سے تم محروم ہو گئے. تمہیں قبول نہیں علی کی حکومت، تمہیں قبول نہیں حسن کی حکومت، اب رہو چند سال ذرا تاریکیوں کی حکومت میں زندگی گزارو. جب وہاں زندگی گزارو گے تو جیسے پہلے تمہاری چیخیں نکل آئی تھی اور علی کے دروازے پر آ گئے تھے، دوبارہ تمہاری چیخیں نکل آئیں گی اور دوبارہ علی کے بیٹوں کے دروازے پر آنا پڑے گا. پہلے بھی تم نے اپنے تئیں کوشش کی تھی حکومتیں بنانے کی، اپنے تئیں کوشش کی تھی امامت کے الہی منصب کو اپنی مرضی سے کسی اور کے سپرد کرنے کی. کیا ہوا؟ 25 سال بعد آنا پڑا تمہیں مشکل کشا کے دروازے پر. 4-5 سال میں دوبارہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم کچھ کر سکتے ہو، کر کے دیکھ لو کر کے. اگر دوبارہ پلٹ کر کے نہ آنا پڑے مشکل کشا کے بیٹوں کے دروازے پر تو کہنا. اور ہوا. کب ہوا؟ کربلا میں سید الشہداء کی شہادت کے بعد چیخیں نکل آئیں مسلمانوں کی کہ کیسے جان چھڑائی جائے. لیکن چونکہ وقت پر ولی خدا کا ساتھ نہیں دیا تو اب جان چھڑائے نہ چھوٹے. ایک قافلہ مدینہ سے اصحاب کا، بڑے اکابرین کا، زعماء کا، سید الشہداء کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے ایک ڈیلیگیشن تشکیل دیا اور اس ڈیلیگیشن کو بھیجا شام کہ جاؤ اور یزید سے پوچھو کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں رسول اللہ کے نواسے کو اس طرح مار دیا گیا. بعض پرس کے لیے ایک ڈیلیگیشن بنا کر کے شام بھیجا گیا. وہ ڈیلیگیشن جب واپس آیا تو اس کو مسجد میں بٹھایا گیا، سب لوگ جمع ہو گئے کہ بتاؤ کیا دیکھ کر کے آئے، کیا ہوا، کیا بات چیت ہوئی، کیا جواب ملا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمیں معاف کرو، ہم زیادہ نہیں بتا سکتے،
کیونکہ یہاں پر بھی حکومت کے کارندے موجود ہیں، ہمیں اپنی جان عزیز ہے، اپنا مال عزیز ہے. لیکن اتنا سمجھ لو کہ جب تک ہم شام میں تھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ ڈر لگتا تھا کہ ابھی عذاب خدا آئے گا یا تبھی عذاب خدا آئے گا. تو تمہارا جو خلیفہ ہے نا، جو رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھا ہے، وہ رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر کے گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے. کب قوم اس نہج تک آ پہنچتی ہے؟ جب وقت پر اللہ کے ولی کا ساتھ نہیں دیتی. سید الشہداء بیعت مانگ رہے تھے، بیعت کرو، آؤ میرے ساتھ چلو. جان دینی پڑے گی لیکن اسلام زندہ ہو جائے گا، بچے دینے پڑیں گے لیکن اسلام زندہ ہو جائے گا. لیکن یہ جگر فاطمہ کے بچوں کے علاوہ کس میں ہے کہ اسلام کے لیے اپنے بچے قربان کرتے؟ یہ صرف فاطمہ کے بچوں کا کمال ہے کہ فاطمہ کے بچوں نے طول تاریخ میں اپنا خون دے دیا. اور شاعر کے 2 مصرے واقعاً عجیب ہیں. یہ 2 مصرے کہ شاعر کہتا ہے کہ سب کی قبریں ہیں، مزاریں ہیں مدینے میں، مگر بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. اسلام کے لیے قربانی بے وطنی مانگتی ہے. یہ بے وطنی ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہ یا علی دے سکتے ہیں یا علی کے بیٹے یہ قربانی دے سکتے ہیں. وہی دے سکتا ہے کہ جس کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون ہو. جب اسلام پر وقت آیا تو وہ اصحاب جو بیت المال سے پیسے لے رہے تھے، ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں ان کا ہدیہ تھا بیت المال سے، جو اپنے بدری ہونے پر الگ وصول کرتے تھے، اپنے احدی ہونے پر الگ وصول کرتے تھے، مکہ کے زمانے میں اسلام لانے پر الگ وصول کرتے تھے، جائیدادوں کے مالک بن گئے تھے. کوئی نہیں نکلا اسلام کی حفاظت کے لیے. اگر نکلا تو فاطمہ کا بچہ اپنے بچوں کو لے کر کے نکلا. لیکن اگر ولی خدا کا ساتھ نہیں دو گے مناسب وقت پر تو کیا ہوگا؟ پھر آگے بڑھ کر کے زیادہ قربانی بھی دینی پڑے گی اور نتیجہ بھی حاصل. وقت پر اگر نہیں اٹھو، وقت پر اگر قیام نہیں کرو گے پھر کوئی فائدہ نہیں. عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کا بیٹا، سید الشہداء نے بہت سمجھایا، دیکھو تمہارا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر، تم خلیفہ دوم کے بیٹے ہو، تم آواز اٹھاؤ. خطبہ منی جو دیا 1 سال پہلے کربلا سے، سن 59 ہجری کے ذی الحجہ میں منی کے میدان میں، کیونکہ 61 ہجری کی ابتدا میں کربلا کا واقعہ پیش آیا محرم میں. 60 ہجری کا حج امام حسین نے نہیں کیا، چلے گئے تھے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے. 1 سال پہلے کا جو حج تھا 59 ہجری کا، اس میں امام حسین نے منی کے میدان میں سب کو جمع کیا تھا، سارے اصحاب کو، اصحاب کے بچوں کو، تابعین کو، قاریان قرآن کو، حافظان قرآن کو، زعماء کو، اکابرین کو، مفسرین کو، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا تھا دیکھو تمہاری عزت اسلام کی وجہ سے. آج جو تمہیں 2 لوگ کھڑے ہو کر کے سلام کرتے ہیں یہ اسلام کی وجہ سے. آج جو تمہارے پاس جائیدادیں ہیں، باغات ہیں، پیسہ ہے، یہ سب اسلام کی وجہ سے. اب جب اسلام پر مشکل وقت آیا ہے، اٹھو، آواز اٹھاؤ. یہ خلافت میں بنی امیہ میں آگے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں جا رہی ہے. مت جانے دو، ابھی قیام کرو، اٹھو، آواز اٹھاؤ، ورنہ رسول اللہ کے منبر پر گناہ کبیرہ ہوں گے. نہیں مانی کسی نے حسین کی بات. پھر سید الشہداء جب مدینہ سے نکلے نصیحت کی، جب مکہ سے نکلے نصیحت کی، بار بار مختلف لوگوں سے کہا کہ دیکھو ساتھ چلو، دیکھو آواز اٹھاؤ، دیکھو اس تحریک میں شامل ہو جاؤ. خط لکھے. کیوں؟ کیونکہ ولی خدا کے ساتھ قیام کرو گے تو نتیجے تک پہنچو گے. نہیں قیام کیا. کربلا کے واقعے کے بعد جب حجاج بن یوسف کی حکومت آئی، کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن عمر کو گرفتار کر کے لے کر کے آؤ. گرفتار کر کے لایا گیا. اس نے کیا کیا؟ حجاج نے کہا کہ کام کرو کہ لوگوں کو قتل کرنا اس ملعون کے لیے، اس شقی القلب کے لیے کوئی بات نہیں تھی. اس نے کہا کچھ لوگوں کو مارو اور ان کے سروں کو جو شہر کے داخلی دروازے ہیں، جو راستے ہیں، اس پر لٹکا دو. یہ جو عبداللہ ابن عمر آیا اور اس نے دیکھا کہ ہر درخت پر سر لٹکا ہوا ہے، دروازے پر سر لٹکا ہوا ہے، راستوں میں سر لٹکے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا. دربار میں آیا، رات کا وقت تھا، کہ حجاج سے کہو میں حجاج کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج نے کہا میں سو رہا ہوں، ابھی بیعت نہیں کر سکتا، ابھی بیعت نہیں لے سکتا، صبح. کہا کہ نہیں، میں رات ہی کو بیعت کروں. اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ جس نے بیعت لینی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ صبح بیعت لوں گا، یہ کہہ رہا تھا نہیں میں رات ہی کو بیعت دوں گا.
حجاج نے اپنے بیڈ روم میں بلایا اسے، اپنے کمرے میں جہاں آرام کر رہا تھا وہاں بلایا، کہا کیا ہو گیا، کیوں تمہیں جلدی ہے؟ اب آپ دیکھیے جب انسان ولی خدا کا ساتھ نہیں دیتا تو کس پستی میں جا کر کے گرتا ہے، کس گھاٹی میں جا کر کے گرتا ہے۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مجھے خوف یہ ہے کہ صبح سے پہلے مجھے موت آ جائے گی تو میں تیری بیعت کے بغیر مر جاؤں گا تو جاہلیت کی موت مر جاؤں گا، اس لیے میں راتوں رات تیری بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ ہاتھ نہیں دے سکتا، سو رہا ہوں، اپنے پیروں سے چادر ہٹائی اور کہا میرے پیر پر بیعت کر لے۔ جو حسین کے ہاتھوں پر بیعت سے انکار کرتا ہے اسے حجاج جیسے کہ پیروں پر بیعت کرنی پڑتی ہے۔ اگر انسان ولی خدا کا مناسب وقت پر ساتھ نہ دے پھر انسان اس گھاٹی اور اس پستی میں گر جاتا ہے کہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے اٹھنا وہاں سے۔ امام نے جو شرائط رکھی صلح کی وہ کیا تھی جس سے دوبارہ حاکمیت پلٹ کر کے، اسی لیے امام نے صلح کو مطلق نہیں رکھا، یہ نہیں کہا کہ صلح آپ تا قیامت ہے، نہیں، کہ صلح کب تک ہے؟ جب تک یہ زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر صلح کو مطلق رکھا جاتا تو اب یہ اس کے بعد اپنے بچے کو بناتا، وہ اس کے بعد اپنے بچے کو۔ امام نے کہا نہیں، بنی امیہ میں نہیں جائے گی، ہم صرف تمہارے ساتھ صلح کر رہے ہیں، جب تک تم زندہ ہو تب تک صلح ہے، اور تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ۔ تو یہ جو بعض مقامات پر بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب روزے سے ہیں اور تھکاوٹ کا احساس بھی یقیناً ہوگا، اور آج آرام کا دن بھی ہے، زیادہ مزاحم ہونا نہیں چاہتا۔ یہ جو ٹی وی پر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ صلح امام حسن کی نسبت، جب امام نے صلح کر لی تو آپ کون ہوتے ہیں جنگ کرنے والے؟ یہ سوال اکثر ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی 15 رمضان آئے گی تو یہ سارے سوال شروع ہو جائیں گے۔ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس سے حسن نے صلح کی تھی اسی کے بیٹے سے حسین نے جنگ کی تھی۔ اگر حسن کی صلح کی وجہ سے صلح کر رہے ہو تو حسن کے بھائی حسین کے جنگ کی وجہ سے اعلان برات بھی کرنا پڑے گا۔ پک اینڈ چوز نہیں ہے اسلام، تم ایک چیز انتخاب کر لو دوسرے کو چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بس دو جواب میں دے کر کے یہاں پر بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، اگر حسن کے صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے حسن نے صلح کی وہ رضی اللہ ہو جائیں، تو رسول اللہ نے صلح حدیبیہ میں کفار سے صلح کی تھی، آج کے بعد سے سارے کفار کو رضی اللہ کہہ کر کے پکارا کرو۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جنگ بندی کر رہے ہیں، اور جنگ بندی ہمیشہ معینہ مدت تک کی جاتی ہے، اور اس کی مدت حسن مجتبیٰ نے صلح نامے میں معین کی تھی، اور وہ مدت کیا تھی کہ جب یہ مر جائے گا یہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ جب اس نے صلح کو توڑ دیا تو کون سی صلح باقی رہ گئی؟ صلح اس وقت تک باقی ہے جب تک دونوں طرف صلح کی شرائط پر عمل کرتے رہے۔ نہ اس نے امیر المومنین پر ضبط و شتم بند کروایا، نہ اس نے وہ مال جس کا وعدہ کیا تھا کہ بنی ہاشم کو دے گا دیا، نہ اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بنانے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، نہ اس نے صلح کی دوسری شرطوں پر عمل کیا۔ تو جب جس کی حمایت میں تم میدان میں آئے ہو، جب اس نے خود صلح کی شرطوں پر عمل نہیں کیا تو تم کس منہ سے 1400 سال کے بعد آ کر کے صلح کی بات کرتے ہو؟ صلح اسی وقت ختم ہو گئی تھی کہ جب صلح کی شرطوں کو پامال کیا۔ اور صلح کرنے کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو حق پر تسلیم کر دیا جائے، سامنے والے کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیا جائے۔ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم دشمن خدا ہو لیکن ہم دین خدا کے فائدے کے لیے کچھ عرصے کے لیے تم سے جنگ بند کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ طاقت و قوت کو سمیٹ کر کے آئیں اور پھر تمہارا اس طرح سے کلا کما کریں کہ تم دوبارہ سے کھڑے نہ ہو سکے۔ اور یہ کام امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں نہیں ہو سکا، لیکن سید الشہداء نے کام کر کے دکھایا۔ انصار 72 بھی اگر میسر آ جائیں تو ولی خدا قیام کر لیتا ہے۔
لیکن انصار پھر انصار ہوں جیسے انصار حسین کے پاس تھے. جیسے 72 میسر آ گئے حسین نے پرچم بلند کیا. اور اگر یہی 72 حسن کو میسر آ جاتے تو یقیناً حسن بھی وہی کام کرتے جو حسین کرتے. اور جب یہ پرچم بلند کیا اور آئے تو اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اس صلح کے نتیجے میں 20 سال میں حسن حسین نے کیا تھا. 20 سال میں کام یہ کیا تھا کہ 72 ایسے تیار کیے تھے جو اس طرح سے ڈٹ جائیں باطل کے مقابلے پہ کہ پھر ہمیشہ کے لیے نہ یزید کا باپ دنیا میں باقی رہ سکے, صرف حسین کا پرچم ایک جو لہراتا ہے. سورہ امام حسن کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو کربلا کے آئینے میں آ کر کے دیکھو. یہ جو کربلا میں 72 نظر آ رہے ہیں یہ صلح حسن سے لے کر کربلا کے 20 سالوں کے درمیان تربیت یافتہ وہ افراد ہیں کہ جو ولی خدا کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار. اور اگر ایسے 72 میں میسر آ جائیں تو ولی خدا قیام کرتا ہے, اور جب قیام کرتا ہے تو پھر قلعہ کما کر کے رکھ دیتا, پھر دشمن کا نام اور نشان بٹھا کر کے رکھ دیتا. پھر ولی خدا کا اور اس کے مددگاروں کا نام قیامت تک باقی رہ جاتا ہے, اور جو مقابلے پر آتا ہے نہ اس کا نام لیوا کوئی ہوتا ہے, نہ اس کا تذکرہ کرنے والا کوئی ہوتا ہے, بلکہ قیامت تک وہ گالی بندی رہتا ہے. یعنی یہ جو حسین نے یزید کے چہرے سے نقاب الٹا ہے اس کی ریشہ جا کر کے دیکھیں تو صلح حسن میں نظر آئے گا. یعنی اگر صلح حسن نہ ہوتی تو لوگوں کے سامنے ان باپ بیٹوں کا کردار واضح نہ ہوتا, اور اگر ان باپ بیٹوں کا کردار واضح نہ ہوتا تو کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. یعنی کربلا میں جو نقاب الٹا ہے اس کا آغاز صلح امام حسن سے ہوا. آپ دیکھیے کہ آج بھی ہر وہ شخص جو یزید کو گالیاں دیتا ہے اور اس کے باپ کو رضی اللہ کہتا ہے, اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ جب فاسد تھا تو خلیفہ بنایا کیوں. چاہے جتنا اس بات کو گھمانا پھرانا چاہے, یوں کرنا چاہے, یوں کرنا چاہے, لیکن ہر اہل عقل ذی شعور ذی فہم آرام سے اس بات کو سمجھ لیتا کہ بنانے والا اس کا انتخاب صحیح نہیں تھا. لیکن کیا کرے, ہاتھ پیر بندھے ہیں. انتخاب کو تو برا بھلا کہہ دیتا ہے لیکن انتخاب کرنے والے کو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ مجبوریاں اس مکتب میں ہوتی ہے کہ جہاں پر محمد والے محمد کا دامن نہیں ہوتا. خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے مکتب میں قرار دیا ہے کہ جو مکتب معیار کا مکتب ہے. اگر ابو بکر کا بیٹا بھی علی کے ساتھ آ جائے تو ہم اس کو بھی رضی اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی امام معصوم کا بیٹا بھی مقابلے پر چلے جائیں تو ہم اس کو بھی لعنت اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں. یہ جگرا سوائے ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم معیار کتابیں ہیں, ہم اسٹینڈرڈ کتاب ہیں. آخری بات اور بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ ٹی وی نے وہ حشر کر دیا ہے ہمارا کہ ساری باتیں بازوفہ کرنا بہت ضروری اور لازم ہو جاتا ہے. ہمارا معیار کیا ہے؟ با کمال ادب و احترام. ہم نہ کسی کی توہین کے قائل ہیں, نہ ہم کسی کے مقدسات کو گالیاں دینے کے قائل ہیں, نہ ہم کسی کے مقدسات کو برا بھلا کہنے کے قائل ہیں. ہم کمال ادب و احترام اپنا معیار پیش کرتے ہیں. ہمارا معیار ہے علی بن ابی طالب. اس معیار کے مقابلے پر ہمارا اپنا رشتہ دار بھی آ کر کے کھڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو لعنت اللہ کہیں گے. اگر ہمارے دشمن کا بچہ بھی علی کے ساتھ ہو جائے گا ہم اس کو رحمت اللہ کہیں گے. ہم اپنا معیار فلپ فلاپ چینج نہیں کرتے. ہمیں رسول اللہ معیار دے کر کے کہے الحق مع العلی والعلی مع الحق. ہم نے حق کا ایک معیار بنایا ہے. ہم دیکھتے ہیں علی کہاں کھڑے ہیں,
جہاں علی کھڑے ہیں وہاں کوئی نہ بھی ہو تب بھی ہم علی کے پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے پر کھڑے ہونے والوں کی داڑیاں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو, ان کے چہروں پر کتنا ہی سجدے کا نشان کیوں نہ ہو, وہ کتنے ہی اصحاب کی اولادیں کیوں نہ ہو, وہ کتنے ہی حافظان قرآن کیوں نہ ہو, وہ کتنے ہی قاریان قرآن کیوں نہ ہو, وہ کتنے ہی نماز شب پہ کھڑے ہونے والے کیوں نہ ہو, ہم ان کو چھوڑ کر اکیلے علی بن ابی طالب کے پیچھے کھڑے ہونے کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. کیونکہ ہم معیار اور اسٹینڈرڈ کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم معیار کے پیچھے, ہم علی کو معیار سمجھتے ہیں, علی کے پیچھے. ہمارا اپنا رشتہ دار بھی اگر علی کے مخالف آ جائے تو ہم اس کو نہیں مانتے, اور اگر ہمارے دشمن کا رشتہ دار بھی علی کے حق میں آ جائے تو ہم اس کا ہاتھ چومنے کے لیے اس کی پیشانی کا بوسہ دینے کے لیے تیار, کیونکہ ہمارا معیار محبت علی اور رضایت علی, اور یہ معیار ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے, معیار رسول اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم 1400 سال سے کٹ گئے, مٹ گئے, زندانوں میں ڈالے گئے, کتنی دفعہ ہماری نسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ ہم اپنے معیار پر پائبند تھے, پائبند ہیں اور پائبند رہیں گے. پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں, پروردگار محبت اہل بیت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم بنا.